کیا آپ بھی ان ہزار لڑکوں لڑکیوں میں سے ہیں جو اسٹڈیز کے لیے یا پھر روزگار کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بٹ اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے بہن بھائی والدین آپ سے پیسے مانگتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں، خود لگژری جیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کم لگائیں؟ اگر آپ بھی یہ ساری مسئلے فیس کر رہے ہیں تو آپ آج اس بلاگ میں سیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ خود پہ خرچ کریں، یہ گناہ ہے یا نہیں، اور کتنا توازن قائم رکھنا چاہیے جب آپ اپنی فیملی کے لیے ملک چھوڑ کر باہر آئے۔ اس بلاگ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اسٹے ٹیون اور آخر تک دیکھیے۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِن دُنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ لینا مت بھولنا۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث ہے کہ تمہارے مال و غنیمت میں سے سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تمہارا ہے اور پھر تمہارے اہل و احباب کا۔ اس حدیث سے اور قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود پہ پیسہ خرچ کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں یہ سیم سچویشن ہے، سیم مسئلہ ہے کہ بہت ساری ینگ جنریشن جو ہے یا جو بھی 30s 40s میں ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، یو کے، کینیڈا، امریکہ یا پھر یونائٹڈ عرب اماراتس۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں، اسپین، جرمنی، ملک دنیا کا چاہے کوئی بھی کونا ہو۔ جب ہمارے جنریشن ادھر جاتی ہے تو وہ اسٹڈیز بھی کنٹینیو کرتی ہے، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، وہ ڈبل ڈبل جاب بھی کرتے ہیں، وہ اپنے ایگزامس کی فیس بھی دیتے ہیں، ٹیوشن فیس بھی دیتے ہیں، اور اتنی محنت کرنے کے بعد وہ اپنے اہل عیال کو بھی بیک ہومز جو ہے وہ اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں۔ اکثر خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنی اس اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں تو وہ ان سے اتنا پیسہ منگوانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا حق ہو، جیسے وہ ان کے لیے بہت رائٹ ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اس انسان کو جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی اولاد ہے۔ وہ ان سے اتنا پیسہ منگواتے ہیں کہ اس سے اپنی پوری لائف کی لگژریز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی لگژریز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے بجائے اپنی اولاد سے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، ان سے ڈیمانڈ زیادہ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اب زیادہ بھیجیں کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، مہنگے اسکولوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، مہنگے کھانے منگوانا شروع کر دیتے ہیں، مہنگی جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ جس انسان سے ہم یہ سب چیزیں منگوا رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، نہ کہ پیسہ بنانے والی مشین۔ اور یہ پیسہ منگواتے منگواتے یہ ان کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ اس عادت سے اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھول جاتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی باہر کے ملک میں شاید بغیر کھانے پینے کے آج رات سو گیا ہو کیونکہ اس نے سارا پیسہ آپ پہ لٹا دیا تھا۔ یہ صورتحال اتنی جو ان بچوں کے لیے خراب ہو جاتی ہے کہ وہ ذہنی ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ لڑکے اپنا خیال، اپنا گیٹ اپ، اپنے لکس کو بالکل پہچان نہیں پاتے، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے اوپر خرچہ نہیں کرتے، نہ ہیئر کٹ کراتے ہیں، نہ بیئر کٹ کرواتے ہیں، نہ بیئر شیپنگ کرتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی بھی ویکینڈ میں کوئی چیز، کہیں انٹرٹینمنٹ، دوستوں کے ساتھ باہر جانا، کیونکہ باہر کے ممالک میں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، تو آپ کے دوست ہی آپ کی فیملی ہوتی ہے، بٹ آپ ان کے ساتھ باہر نہیں جا پاتے ہو۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اپنی فیملی پہ اتنا خرچ کر دیتے ہو کہ ویکینڈ پہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون کے لیے باہر جاتے ہیں تو آپ وہ بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور لڑکیاں جو باہر اسی طریقے سے اپنی فیملیز کو بیک ہوم سپورٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے ہیئر کیئر، سکن کیئر روٹین، بیوٹی روٹین، وہ سب بھول جاتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو مشین سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، مگر یہ احساس ان کو اپنی فیملی دلاتی ہے۔ جیسے اتنے زیادہ ینگسٹرز کے میسیجز آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ ولاگ بنائیں کہ ہمیں تو مشین کی طرح یوز کیا جا رہا ہے، ہم سے تو مشین کی طرح پیسہ بنانے والی مشین کی طرح کام لیا جا رہا ہے، اور ہم جب اپنے لیے ایک اچھی سی میل ویکینڈ پہ، کیونکہ باہر کے ممالک میں ویکلی بھی سیلریز ملتی ہیں، یو اے ای میں منتھلی سیلریز ملتی ہیں،
تو میں اس حساب سے بات کروں گی کہ اگر ویک میں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے لیے ایک اچھی سی میل اٹھاتے ہیں تو وہ گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ میں اپنا پیسہ جو ہے اپنی فیملی سے چھین کے تو نہیں لے رہا یا لے رہی اپنے اوپر تو نہیں لگا رہی. وہ گلٹ ان کو وہ میل بھی انجوائے نہیں کرنے دیتی. وہ لوگ نہ جم کرتے ہیں، نہ لگژری برانڈز پہنتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کو گلٹی فیلنگ سارا ٹائم سٹارٹ رہتی ہیں. تو ایسے لوگ لڑکے اور لڑکیاں ان کو میری ہدایت ہے کہ وہ اپنی انکم کو 3 حصوں میں بانٹ دیں. پہلا حصہ وہ ان کا اپنا ہوگا، اپنے اپارٹمنٹ کا خرچہ، اپنے رینٹ، اپنے بلز، اپنے فون بلز، سیلف بلز، ٹرانسپورٹیشن، ان کا کھانا پینا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ویکنڈز میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر وہ ایک باہر سے اچھی میل کھا لیں یا کسی اچھی جگہ جا کے اپنی ٹکٹ کے پیسے دے دیں جیسے موویز یا پارکس میں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کی فیملی ان کو یہ احساس دلا رہی ہے، بٹ قرآن میں ہے کہ بڑا حصہ اپنے اوپر خرچ کرو، اب تمہارا ہے. تو دوسرا ان کا ہونا چاہیے فیملی بجٹ، کہ اب وہ اس کی سیلری میں سے ایک اس کا اپنے لیے سیلف کیئر کے لیے ہو گیا، دوسرا اس کے فیملی بجٹ. جو بجٹ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اتنا ہی بجٹ بنائیں اپنی فیملی کے لیے، چاہے ان کی لگژریز پوری ہو نہ ہو، ان کی خوراک آ جائے، آپ کو اس سے غرض ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ اپنا خود ذمہ دار ہے. ہمارے بیک ہوم میں ہماری پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ وہ ایک بندہ کب بھیجے گا پیسے تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، مگر یہ ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. وہ خود کریں گے کام کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں اور عقل شعور دیا ہوا ہے. تو وہ جیسی اب تو بچے جو ہے وہ 14-15 میں ہمارے ماں باپ بننا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر تم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہو تو تمہیں رسپانسبلٹیز بھی اٹھانا آنی چاہیے. اور تیسرا حصہ ان کا سیونگ ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ آپ کے بیک ہوم والے آپ کی فیملی آپ کو اتنا استعمال کر لیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر آپ اس ملک سے واپس اپنے ملک واپس جاتے ہیں تو آپ کے پاس سیونگز ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے کوئی موجود نہیں رہتا. آپ کو صرف ایک ہی جملہ سنائی دینے کو ملتا ہے کہ یہ ہماری غلطی تو نہیں تھی، آپ اپنے لیے سیو کر لیتے، یہ ہم نے تو تم سے نہیں مانگا تھا، آپ خود کر رہے تھے، آپ کی قربانی آپ نے دی ہے، ہم سے قربانیاں نہ مانگے. یہ والے جملے اس وقت انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے. انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان وقت سے پہلے کسی بھی کام سے شوق نہیں رکھتا، انسان اپنے آپ سے بھی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ایسے ہارش قسم کے اتنے سیلفش جملے سننے کو ملتے ہیں کیونکہ پوری فیملی اس کو یہی کہتی ہے کہ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا تھا. لیکن جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی ان کے لیے بہت بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کو کالز آتی ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے، ہم ویسا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ اس وقت آپ پیسہ بنانے والی مشین ہوتے ہو، تب وہ لوگ آپ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ایک خدا کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جاگیردار کی طرح، ایک ملک کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی پیسہ آپ واپس ملک میں آتے ہو تو آپ ان کے لیے زیرو ہو جاتے ہو. اور ہیرو سے زیرو بننے میں اتنی دیر ہوتی ہے کہ آپ کا کنٹری چینج ہو جائے، آپ کی کنٹری چینج ہو جائے اور آپ کے پیسہ کمانے والے جو کرنسی ہے وہ چینج ہو جائے. بس پھر آپ کی عزت، آپ کا احترام سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے یہ جو سیلری بجٹ میں نے بتایا ہے یہ ضرور بنانا ہے، چاہے آپ لڑکا ہوں چاہے آپ لڑکی ہوں. دوسرا عملی قدم میں آپ سب سے گزارش کروں گی، ضرور 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 اپنی فیملی سے بات کریں، کھل کر بات کریں، احترام اور رسپیکٹ کی لمٹس میں رہ کے بات کریں. آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میری سیلری میں سے جو میرے اخراجات ہے وہ نکلنے کے بعد یہ اتنی اماؤنٹ رہتی ہے، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں، آپ نے اس کے اندر گزارا کرنا ہے کیونکہ میرے بھی اخراجات ہیں، میری بھی زندگی ہے، مجھ پہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ پرابلمز ہیں اور یہاں پہ میرے اوپر ایکسپینسز ہیں. یہ بات آپ نے کھل کر اپنی فیملی کو بتانی ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ ایک دل میں بیمار پڑ جائیں گے اور ان کو کبھی بھی احساس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ مر بھی جائیں ان کو آخری دم تک احساس نہیں ہونے والا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ
اپنی جو بھی دل کی بات ہے وہ کھل کر رکھ کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں۔ میں نہیں کہتی کہ وہ لوگ بالکل صحیح کر رہے ہیں جو دوسرے ممالک میں جا کے روزگار یا اسٹڈیز کے لیے بس صرف اپنے لیے جینا شروع کر دیں، فیملی کو بھول جائیں، فیملی کا بیک سپورٹ بالکل وہ ختم کر دیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں جو کما کے سب محنت کر کے سب کچھ اپنی فیملی پہ لوٹا دیتے ہیں۔ میں بیلنس پہ یقین رکھنے والی بندی ہوں اپنے چونکہ میرے ساتھ گزرا ہے، اسی لیے میں یہ آج ہارش ریالٹی بتا رہی ہوں کہ آپ نے بیلنس جو ہے ڈے 1 سے پیدا کر دینا ہے، نہ تو اپنے اوپر زیادہ خرچ کرنا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی بھوکا مر رہا ہے اور آپ کو پرواہ بھی نہیں، اور نہ ہی اپنے آپ سے اتنا زیادہ دینا ہے کہ آپ بھوکے مر رہے ہوں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو۔ تو آپ نے بیلنس رکھنا ہے، مہینے میں ایک دفعہ اپنے لیے کوئی جو بھی آپ کو پسند ہو اس حساب سے کھانا یا اس حساب سے کوئی بھی چیز خریدنی ہے۔ بہت زیادہ شاپنگ کی میں بھی کسی کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ بھی غلط ہے کہ آپ حد سے زیادہ شاپنگ کر رہے ہو، لیکن آپ نے اپنے پسند کی، ہو سکتا ہے آپ کے شوز کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا ہے آپ کو واک کرنی پڑے، ہو سکتا ہے آپ کی جاب ہو اسٹینڈنگ اور آپ کے شوز آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا ہے آپ کا آؤٹ فٹ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا ہے آپ کا پرس جو ہے وہ بہت بڑا ہو یا بہت چھوٹا ہو سکتا ہے آپ کی بیلٹ جینز کو ٹائٹ کرنے کے لیے چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کو پی کیپ چاہیے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ تو ایسی چیزیں آپ خریدیں، ہو سکتا ہے ٹفن باکس چاہیے، مطلب کچھ بھی ایسی ہو، آپ بار بار موبائل نہیں نکال سکتے، آپ کو واچ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ٹائم دیکھ سکیں۔ تو اس حساب سے آپ اپنے اوپر مہینے میں ایک دفعہ خرچ کریں، اپنے پسند کا آئٹم نکالیں، کوئی پارک میں جائیں، کوئی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کریں، اچھے سے بیٹھیں اور اپنے من پسند آئس کریم کھانا کھائیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا تھا سٹارٹ میں، اور جب مجھے یہ ریئلائز ہوا تو بہت لیٹ ہو چکا تھا، مگر میں آپ لوگوں سے آج یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے، اس کو آپ غلط نہ سمجھیں، گلٹی فیل نہ کریں، اپنے آپ کو یہ تسلی دیں کہ میں مشین نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے اوپر بھی خرچہ ہوگا جیسے وہ لوگ خرچہ کر رہے ہیں۔ بیک ہوم میں وہ لوگ اتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہمارے پیسوں کا کہ دن رات اے سی لگے رہتے ہیں، لائٹیں آن ہوتی ہیں، پیزاز منگوائے جا رہے ہیں، لزانیاز منگوائے جا رہے ہیں، باہر آؤٹنگ ہو رہی ہے ایکسپینسو جگہوں پہ، بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ شاید دن رات اے سی میں نہ بیٹھا ہو، وہ شاید دن رات پیزاز نہ کھا رہے ہو، وہ شاید دن رات جو ہے وہ محنت کر رہے ہوں 9 to 5 کی بجائے وہ 7 to 10 یا 11 جابس پہ لگے ہوئے ہوں اور اسٹڈیز بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو اظہار نہیں کیا۔ تو آپ غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہے، اس لیے اپنے حق کے لیے بولو اور رسپیکٹ کے دائرے میں بولو۔ میرا ایک کلائنٹ ہے جس کی میں تھراپیز لیتی تھی، اب تو اس کو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ اس نے ریکوری کر لی ہے۔ وہ کینیڈا موو ہوا پاکستان سے، اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ وہ 3 جاب کرنے لگا، کیونکہ اس کی بہنیں تھیں، ماشاءاللہ سے وہ ایک بھائی ہے، تو اس کی بہنیں تھیں، ان کی شادیاں کروانی تھی اور ان کو گھر بھی بنانا تھا، تو وہ اتنے پیسے بھیجتا تھا کہ انہوں نے گھر بھی بنا لیا، بہنوں کے زیورات بھی بن گئے، اور وہ اتنا ہیلتھ وائز کمزور ہو گیا، اس کی صحت گرنے لگی کہ وہ ہاسپٹلائز ہو گیا ایک دفعہ۔ جب وہ ہاسپٹلائز ہوا تو وہ لمبا ہاسپٹلائز ہوا، اس میں اس کے جو پیسے ہیں وہ جانا بند ہو گئے۔ اس نے ماں کو فون کیا، باپ کو فون کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے آگے سے جب اس کی بات سنی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، اب ان کا پہلا سوال تھا بیٹا پیسے کب آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فلاں 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 پینڈنگ ہے۔ تو اس بیٹے کو اس وقت ریئلائز ہوا کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہیں سے میرا جو انسٹاگرام پیج ہے وہ اس کو ملا، اور اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میں نے اس کے کچھ سیشنز لیے، ان سیشنز میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ یہ جو گلٹ کی فیلنگ آتی ہے نا، جو ہم گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں اپنے اوپر لگا رہی ہوں، یہ لگا رہا ہوں تو میں غلط کر رہا ہوں، یہ میرا مطلب یہ پیسہ تو ادھر جانا چاہیے تھا، یہ تو میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو اس گلٹ کی فیلنگ سے میں نے اس کو نکالنا تھا، کیونکہ اگر ہمارے بارے میں قرآن پاک میں یہ چیز آئی ہے کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے جو بڑا حصہ ہے وہ تمہارا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل و عیال کا ہے، تو پھر میں تو گناہ کر ہی نہیں رہی، یا میں تو گناہ کر ہی نہیں رہا۔ تو اس کے دماغ میں
یہ چیز فٹ کرنی تھی اور اس کو بیلنس پہ لانا تھا. تو 6 7 8 مہینے سے ماشاءاللہ سے اس نے ریکوری بھی کی ہے, وہ صحت وائز بھی امپروومنٹ اس کی بھی ہے, اور اس نے اپنے خرچے کو بیلنس کر دیا. اس نے اس کو 3 میں, اس کو ذرا سمجھانا مشکل تھا کیونکہ اس کی گلٹ کی فیلنگ نکل نہیں رہی تھی کہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, پہلا تمہارا, دوسرا فیملی کا, تیسرا سیونگ. تو اس کو لانے میں نے اس کو کافی ٹائم لیا, اس نے تقریباً 2.5 مہینے لیے یہ سمجھنے میں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. بٹ آج 7 8 مہینے ہو گئے, وہ اسی روٹین کو اپنائے ہوئے ہے جو میں نے اس کے لیے بنایا تھا, اور الحمدللہ وہ افرمیشنز بھی کرتا ہے, خود کو بتاتا بھی ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اپنے اوپر خرچہ کرنا, اپنے لیے سیونگ کرنا, کسی دن اچھا کھانا کھانا, کسی دن اچھی شرٹ پہننا. یہ اس کے دماغ میں بٹھایا میں نے, تو اب جا کے وہ مجھے تھینکس کے اور شکر کے, الحمدللہ کے میسیجز بھیجتا رہتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ تو بیلنس آیا. دیکھیے, میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ بیلنس, توازن زندگی میں ہر چیز میں آنا چاہیے. آپ کے کھانے پینے میں توازن نہ ہو تو آپ کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کی نیند میں توازن نہ ہو تو آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو تو آپ کا جسم کہیں سے بھی ادرک کی طرح نکلنے لگتا ہے. آپ زیادہ غلط سوچتے ہیں, نیگیٹو, تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ منفی ہو جاتی ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں ابھار آتا ہے. آپ جہاں بھی توازن نہیں کریں گے نا, آپ اپنی زندگی کی بہت خوبصورت لمحات کو جو ہے وہ انجوائے کرنا بند کر دیں گے. اسی طریقے سے اپنے اوپر پیسے لگانا, اور فیملی بھی حق رکھتی ہے کہ ان کو پیسے دینا, اس میں بھی توازن آنا چاہیے, اس میں بھی بیلنس آنا چاہیے کہ آپ اگر ان کے اپنے اوپر خرچ کرتے ہو تو آپ ان کے لیے بھی کچھ رکھ کے ان کو بھیجا کریں, اور اپنے آپ کو پریورٹی پہ رکھیں کیونکہ آپ ہیں تو جہان ہے. اس لیے اس چیز کو آپ غلط معنوں میں نہ لیں کہ اگر کوئی فرینڈ بھی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یار تو بہت زیادہ فیملی پہ خرچ کرتا ہے, خود پہ نہیں, اور آپ اس کو نیگیٹو لے لیں کہ یہ تو میرے حق میں نہیں بول رہا. وہ آپ کی حالت کو دیکھ کے بول رہے ہوں گے, وہ آپ کی سچویشن کو دیکھ کے بول رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ صحت وائز جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں, آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آپ اپنے آپ کو کھوئے جا رہے ہیں. اس وجہ سے آپ کو کوئی ایڈوائز آتی ہوگی تو آپ اس ایڈوائز پہ ذرا دھیان دیں اور اپنے اوپر دھیان دیں. دنیا میں ایسے اتنے زیادہ کیسز ہیں جن کے ساتھ سیم مسئلے ہو رہے ہیں, سیم مسائل چل رہے ہیں, اور وہ یہی گلٹ کو لے کے پھر رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے اپنے اوپر زیادہ خرچہ کر دیا, یا میں اپنے اوپر زیادہ خرچہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو میری فیملی جو ہے وہ بھوکی مر جائے گی. بٹ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے منہ میں اس کا رزق ڈالتے ہیں اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے تو. ہاتھ پاؤں مارنا, آپ کی فیملی میں بہت سارے میلز ہوں گے, فیمیلز ہوں گی جو اپنے ایج کو پہنچ چکے ہوں گے, جن کو اب اٹھنا چاہیے, جن کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے, جن کو آپ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, جن کو صرف آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر ساری زندگی آپ ان کا ہاتھ تھامے رکھیں گے تو وہ ساری زندگی بڑھاپے تک اس طرح بیٹھے رہیں گے اور آپ سے مانگتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بیلنس کرنا ہوگا کہ وہ اپنے لیے اٹھیں, وہ بھی کمانا شروع کریں, وہ بھی لگانا شروع کریں فیملی میں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کمانا بھیجنا اور کمانا بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں کماتے, وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. پھر آپ اتنی بڑی ایج میں دوبارہ اٹھ کے وہی سرکل سٹارٹ کرتے ہیں کمانے والا, کیونکہ آپ نے ان کی عادت خراب کی ہوتی ہے. تو آپ نے ان کی عادتیں بنانی ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اب آپ کا بھی ان پٹ چاہیے مجھے, اب آپ بھی میرے ساتھ سٹارٹ ہو جائیں. آج کل جو ہے 7 8 سال والے بچوں کے پاس موبائل ہیں, بلاگز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے بڑی ہو گئی ہے. وہ ہمیں بزنسز بتا رہے ہیں, وہ ہمیں آئیڈیاز بتا رہے ہیں, اور جب وہ 13 14 15 کو پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں میری زندگی میں مداخلت نہ کرو. تو ان کے لیے بھی آپ ایک سبق ہو کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اتنے سمجھدار ہو تو کمانا شروع کرو, آن لائن اپنے جو بھی آن لائن جابز ہیں اس پہ جاؤ. وہ نہیں ہے تو گھر کے پاس کوئی بھی ایزی جاب ہو, سیلز مارکیٹنگ کی, اپنے اسکول کے بعد آپ وہ کام کرو. کیونکہ اگر یہ جو سیڈ ہے نا ہم بچپن سے نہیں ڈالیں گے, یہ سیڈ بڑے ہو کے نہیں ڈل سکتا. آپ نے بچپن سے ان کے دماغ میں فٹ کرنا ہے کہ کمانا صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ بھی میرے ساتھ کماؤ گے, فیملی میں ان پٹ دو گے, فیملی کے خرچے اٹھاؤ گے, اپنے خرچے اٹھاؤ گے, ماں باپ کے خرچے اٹھاؤ گے. اور جب تک اس منہ سے کوئی بات ہم کریں گے نہیں, کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, تو یہاں پہ ہم غلط ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر کسی کو یہ چیز بتانی ہوگی کہ میرے سے اب اور نہیں ہو رہا, آپ میرے ساتھ آ جائیں, آپ میرے ساتھ
सपोर्ट शुरू करें, आप फाइनेंशियल करें, आप फिज़िकल करें, मेंटली करें, बट आप मेरे साथ खड़े हों। और ये जब तक हम किसी को एहसास नहीं दिलाएँगे, लोग हमारा ऐसे ही फ़ायदा लेते रहेंगे। और अगर आपकी अपनी फैमिली जब फ़ायदा लेती है ना, तो क्या होता है कि जब आप टूटते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा बिखरते हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। और जब आपको ये सच्चाई पता चल जाती है, बहुत लेट हो चुका होता है, और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने आप को इकट्ठा कर सकें। आप तो बिखरे हुए होते हो, और आप इकट्ठे करने में फिर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप इतने टूटे होते हो कि आपकी फैमिली भी आपका साथ छोड़ देती है। इसलिए याद रखें कि जान है तो जहान है। पहले आप हो, फिर फैमिली है, फिर बाकी के रिश्तेदार हैं। इसलिए बैलेंस लाएँ अपनी लाइफ में, गिल्टी फ़ील ना करें, और जो मैंने आपको ड्रिल्स बताई हैं, प्लीज़ वो ड्रिल्स जो हैं वो अप्लाई करें। अपने जो सैलरी है उसको 3 हिस्सों में बाँट दें, फैमिली के साथ क्लियर कट बात करें, अपने ऊपर खर्चा करना शुरू कर दें, और सब का सब खुद पे खर्च ना करें। कुछ अपने लिए, कुछ फैमिली के लिए, और कुछ सेविंग्स। दिस इज़ द रियल बैलेंस। एंड मैं आप लोगों से एडवाइस करूँगी कि जो भी ये सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर बात करें कि भई आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो दूसरों को जब देख रहे हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको वेकअप कॉल दें और उनको उठाएँ कि आपके साथ आप खुद गलत कर रहे हैं, कोई और गलत नहीं कर रहा। सो वेक अप and try to come into balanced life. I hope कि मैंने इस भाई का जवाब जो है वो अच्छे तरीके से दिया हो और वो समझ गए हों, और क्योंकि मैंने उनके कहने पे ये ब्लॉग बनाया है, तो आई होप मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हैं। थोड़ा मैं लाउड नहीं बोल रही, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई हूँ और इधर-उधर नेबर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि व्लॉग में जान नहीं है। व्लॉग जो है वो मैंने जानदार बनाई है, क्योंकि मैंने वो रियलिटी को हिट किया है, जो वाक़ई में आजकल की नई नस्ल के साथ, या जो भी हमारे बड़े गुज़रे हैं, या जो हमारी जनरेशन है, उनके साथ हो रहा है। मैं पर्सनली खुद इस चीज़ का शिकार हो चुकी हूँ, और मेरे पास इतनी लड़कियाँ जो हैं वो मैसेजेस करती हैं कि हमारी फैमिली को समझ नहीं आ रही कि हमारी अभी शादी भी नहीं हुई, और वो हमसे लगातार सिर्फ़ पैसों की उम्मीद रखते हैं। हमें मशीन बनाया हुआ है। बहुत सारी लड़कियाँ सफ़र करी, इवन यूएई में मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो कंसल्टेशंस ले रही हैं। तो आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, लाइफ़ में तवाज़ुन और बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।